کل کے مغربی ماحول میں شادی کو نقصان دہ، بیکورڈ اور ایک ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ ان خیالات سے متاثر صرف لا مذہب نہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو کیسے دلائل سے بتا سکتے ہیں؟ اس قسم کے فتنے جو ہے دجال نے پھیلانے تھے، وہ پھیلا رہا ہے۔ جو فتنہ یہ پھیلا رہا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، ایتھیسٹ کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور مذہب کو ماننے کو تیار نہیں، مذہب کو مذاق سمجھتے ہیں، تو وہ جو مذہب کے احکامات ہیں ان کو بھی نقصان دہ اور بیکورڈ اور فلاں فلاں چیزیں سمجھیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹنر بنا لیا اور اپنے دوست رکھ لیا اور میاں بیوی کی طرح رہے اور جو بچے ہو گئے تو بس ٹھیک ہے، یا نہ بھی رہے تو جو غلط قسم کی غلطیاں کرنی ہیں کر لی جائیں۔ اس کا آج تو ان کو پتہ نہیں لگ رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے نقصانات ان کو پتہ لگ جائیں گے۔ قومیں تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جاتی ہیں اور اخلاقی برائیوں کی وجہ سے بربادی کی طرف جا رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا جب ان کو ریئلائز ہو جائے گا۔ 10 سال بعد آتا ہے، 20 سال بعد آتا ہے وقت، لیکن یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم غلطی پر تھے مذہب سے دور ہٹ کے۔ اس لیے آپ نے مذہب کی روشنی میں ان کو بتاتے رہنا ہے کہ تم لوگ جن باتوں میں پڑے ہوئے ہو وہ غلط ہیں اور اس کے نقصان بہت زیادہ ہونے ہیں تمہاری آئندہ نسلوں میں۔ آج تو تم مذاق اڑا رہے ہو، کل کو تمہیں اس دنیا میں بھی نظر آ جائے گا، اور پھر جو اگلا جہان، ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مذہبی آدمی تو کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی ہے، تو وہاں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن یہ دنیا والے اس دنیا میں بھی دیکھ لیں گے، اور خود اب ان کو احساس پیدا ہونے لگ گیا ہے، کہیں کہیں یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، پارٹنرشپ جو ہے وہ غلط ہے، اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتے ہیں وہ غلط ہیں بعض۔ تو اس طرح کی باتیں جب اٹھنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے ایک بات اٹھی، پھر کل کو دوسری بات اٹھے گی، پھر تیسری بات، تو ایسا ایسا احساس بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں ہوگا تو تباہی بھی ہوگی۔ اس لیے ہم نے اپنا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو اسلامی تعلیم کی روشنی میں بتاتے رہنا ہے کہ یہ چیزیں جو تم لوگ کر رہے ہو یہ اخلاقیات سے بھی گری ہوئی ہیں اور قوموں کی تباہی کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں، اور پہلی قومیں اس طرح تباہ ہوئی بھی ہیں۔ اس لیے بدلو اپنے آپ کو، یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک شخص کی زندگی تو ٹھیک ہے، وہ چند سال زندہ رہے گا اور عیاشی کر کے چلا جائے گا، لیکن قوموں کی زندگی اس سے برباد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال سمجھانا ہمارا کام ہے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ جی، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جس طرح تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، ماحول بدل رہا ہے، تو تم لوگ ابھی بھی اسی چیز کو لے کے چل اسے رہے ہو۔ کہو جی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بقائے نسل کے لیے، کوئی صرف عیاشیوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں آبادی بھی نہ بڑھتی۔ اب ان لوگوں کو خیال پیدا ہو رہا ہے نا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پھر بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ملکوں میں اب یہ چل گیا کہ ہماری پالیسیاں غلط تھیں، بچے پیدا ہونے چاہیے۔ بعض اگر بچے پیدا کرتے ہیں تو غلط طریقے سے کرتے ہیں، اور بچوں کو جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کا اثر اس پہ ہوتا ہے۔ یہاں بلکہ اٹلی میں ہی پوپ نے بھی چند دن پہلے برتھ ریٹ کرائسس کے بارے میں کہا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرائسس کی وجہ سے جو اٹیلین قوم ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ایشین امیگرینٹس کی وجہ سے یا افریقن امیگرینٹس کی وجہ سے یہاں اٹلی میں بھی غیروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ تو جو مذہب پہ چلنے والے ہیں وہ پھر قبضہ کر لیں گے۔ کہو ٹھیک ہے، ہم بیک ورڈ تو ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ بیک ورڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی ہے۔ صرف عارضی جو ہے عیاشی، اس کو مقصد نہ سمجھو۔ زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے۔ انسان کو سب سے اشرف مخلوق بنایا اس لیے کہ اس میں عقل اور دماغ بھی ہے۔ اگر عقل اور دماغ استعمال نہیں کریں گے تو پھر ان کا جانوروں کی طرح اصول ہو جائے گا۔ بلکہ اب جانوروں کو ہی دیکھ لو، اب جانوروں میں بھی نسل چلانے کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہوا ہے ہر جاندار کی، کہ نسل کو چلانے کے لیے کس طرح انہوں نے آپس میں جوڑے بنانے ہیں۔ انسان کی فطرت میں یہی رکھا ہوا ہے کہ تم نے جوڑے بنانے ہیں شادی کر کے۔ تو اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو ٹھیک ہے، نہ جوڑے بنا کے بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے بچے پیدا کر لیں، لیکن عمومی طور پر یہ کرائسس میں جا رہے ہیں،
اور پوپ نے خود تسلیم کیا 2 دن پہلے کہ ہم کرائسس میں جا رہے ہیں اٹلی میں. ٹھیک ہے, تو ان کو سمجھاؤ, ان کی اپنی دلیلوں سے سمجھاؤ کہ تم لوگ خود ہی کہتے ہو, ہمیں کیا کہتے ہو, ہم تو مذہبی لوگ ہیں, ہم تو اللہ کے حکم کو مانیں گے کیونکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے اور اچھے اخلاق کے لیے اور بقائے نسل کے لیے, اور جب تک ہم اس اصول پہ چلتے رہیں گے ہماری نسلیں بھی چلتی رہیں گی, ہم بہتر بھی ہوتے رہیں گے. اور تم لوگ کرائسس کا شکار ہو رہے ہو اور آئندہ ایشین اور افریقن آ کے تمہارے پہ قبضہ کر لیں گے اور تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور تم دیکھ رہے ہو کہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے, اس پہ خود اپنے تمہارے لوگ بیان دے رہے ہیں. بیکورڈ کہاں سے ہو گئے ہم تو صحیح رستے پہ ہیں, یہ لوگ جہالت کی طرف جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو جانوروں کی طرح صرف کھانا پینا سونا اور جنسی تعلقات ہیں انہیں کو سمجھتے ہیں سب کچھ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا سٹینڈ لیں, ہمارا مذہب سچا ہے اور ہم مذہبی تعلیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں, اس لیے کوئی ضرورت نہیں کسی سے گھبرانے کی. بحث کیا کریں ان سے کہا تم غلط ہو ہم صحیح ہیں, اور تم اس کا نتیجہ دیکھ لو گے 20-25 سال بعد. ٹھیک ہے, ہاں, ہم نے دنیا کو اسی طرح فتح کرنا ہے, ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے, لجنا نے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, گھبرائے نہیں, ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کو کیا کرنے کا ہمیں حق ہے اور ہم کریں گے. تم اس کو غلط سمجھتے ہو تو نہ مانو, لیکن کل تمہیں ماننا پڑے گا. اور اس کی شروعات شروع ہو گئی ہیں, تمہارے اپنا پوپ کا بیان یہ اس بارے میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور خود لکھنے والے جو عقل مند لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ بھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے.